الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ قرآن سورہ فاتحہ کی یہ جو آخری آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اس کسی پر غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہے یا اللہ اس سے راضی ہے۔ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ اس کا ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ کیسے ہم پتہ لگائیں گے؟ تو قرآن کریم نے اور اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کا درس دیا ہے، ایک ایک چیز ہمیں واضح کر کے بتا دی ہے۔ یہ علامات ہیں، یہ چیزیں ہیں، جس میں یہ چیزیں پائی جائیں اس کا مطلب اس سے اللہ ناراض ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائیں اس کا مطلب اس سے اللہ راضی ہے۔ تو ہم جب اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب نازل ہوا۔ قرآن کریم نے بہت ساری آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے غضب کی نشانی کیا ہوتی ہے، علامت کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہے۔ اس کی چند نشانیاں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، کہ جو لوگ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں سنستدرجہم، ہم ان کو استدراج ان کے ساتھ کرتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ان کو مہلت دیتے ہیں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ اس پر اللہ کی طرف سے نہیں آتی، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دن رات نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی، کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ اچھا آدمی ہے، اگر یہ برا آدمی ہوتا، اتنے گناہ اس نے کیے، اس نے یہ کیا، فلاں کیا، تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے اور اس کے باوجود میں عذاب نہیں دے رہا، اس کا مطلب میں اس کو مہلت دے رہا ہوں۔
استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے معجزہ، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کرامت، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا کام جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہو، سبب کے درجے میں وہ کام نہ ہو سکتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ سے وہ کام کروا دیں۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے اب ظاہر ہے کسی کے اشارے سے نہیں ہوتے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ ساری وہ چیزیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے، یہ کسی پیغمبر کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معجزہ خود پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، یہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کا واضح ذکر ہے کہ جب کفار آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اس معجزے کا اظہار کریں، یہ معجزہ لے کر آئیں، تو قرآن نے ان کو یہی جواب دیا کہ میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ کرامت کا ظہور اللہ کے کسی نیک بندے، اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اسباب کے درجے میں ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے اس کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اسباب کے درجے میں ناممکن تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو جس طرح معجزے کے اندر کسی پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت میں کسی ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ کوئی ولی اپنی مرضی سے کوئی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کرامت کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ کرامت سے کسی کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہوئی، دوسرا شخص ہے جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، تو جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کا درجہ زیادہ ہے اس شخص سے جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے ایک نیکی کی اور سبحان اللہ کہا، اور ولی نے تو اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور سبحان اللہ کہنے والے نے تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا ہے، اس لیے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اسباب کے درجے میں وہ ایک کام ناممکن ہے، لیکن اس کا ظہور اللہ کے کسی نافرمان بندے سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص مثلاً کوئی کافر ہے، کوئی فاسق فاجر آدمی ہے، دن رات گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہوں، اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیڑھیاں چڑھا رہے ہیں، اس کو چڑھا رہے ہیں اور اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، جیسے انسان چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے نیچے سے سیڑھی کھینچ دیتے ہیں۔ تو اب چڑھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں، میرا مرتبہ بلند ہو رہا ہے، میں اوپر جا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو نیچے سے سیڑھیاں ہٹا دی جائیں گی، پھر میرے پاس نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے ہلاکت کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے کئی بزرگوں کے بارے میں، کئی اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت اس چیز سے ڈرتے رہتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مرتبہ عطا کیا ہے، کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے؟ اتنے لوگ میری قدر کرتے ہیں، اتنے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، اتنے لوگ ہمیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، نیک آدمی سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی طرح میرے ساتھ بھی استدراج کا معاملہ فرما رہے ہیں؟ میں تو حقیقت میں گناہگار اور لوگ میری عزت کر رہے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، کہیں میرے ساتھ تو وہ ڈھیل والا معاملہ نہیں؟ تو یہ جو ظہور ہوتا ہے کسی نافرمان بندے سے، اب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جانا جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہو، یہ کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر ولی ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ کے کسی نافرمان بندے سے ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن میں خود فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کے ساتھ استدراج کا معاملہ کرتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بات میں بار بار وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بزرگی کا معیار اس چیز کو سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی چاہے دین پر عمل کرے، دین پر عمل نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، نہائے نہ نہائے، غسل کرے نہ کرے، وضو کرے نہ کرے، کسی کا اگر ایک دم چل گیا، ایک تعویذ کسی کا چل گیا ہمارے ہاں، تو بس وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے ہماری نظروں میں۔ کسی کے دم میں، کسی کی تعویذ میں اثر کا پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہرگز اس بات کی دلیل نہیں۔ یا کسی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس معیار اور پیمانہ وہ شریعت ہے، وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ خیانت سے بچتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، اللہ کرے اس کے ہاتھ سے ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اور کوئی شخص جس کے ہاتھ سے دن رات اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا جو غلط تصور پیدا ہو گیا ہے نا، ہم لوگ اسی کو پیر مانتے ہیں، اسی کو فقیر مانتے ہیں، اسی کو بزرگ مانتے ہیں، اسی کو اللہ والا مانتے ہیں۔ کس کو؟ جو نہاتا نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ وہ بزرگ ہے جو 1 سال سے نہیں نہایا، یہ وہ بزرگ ہے جو 5 سال سے نہیں نہایا۔ یہ تو عجیب بزرگ ہے، 5 سال سے نہایا نہیں تو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بزرگ کیسا ہے وہ؟ لیکن کیوں ہم اس کو بزرگ مان لیتے ہیں؟ اس لیے مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور پھر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں یار اس کے خلاف بات نہیں کرو۔ مجھے یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بار بار کرتے ہیں، بات نہ کرو، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب بہت سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام قبول کرتے تھے، جب بنو ثقیف کا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جو تمہارا بت ہے اس کو گرا دینا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھ سے اپنا بت نہیں گرا سکتے، آپ کسی کو بھیج دیں وہ اس بت کو گرا دے، ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن اس بت کو ہم نہیں گرا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس بت کی عبادت کی تھی، ساری زندگی اس بت کے سامنے سجدہ کیا تھا، ساری زندگی اس بت سے مانگتے رہے تھے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں شروع میں یہ بات تھی کہیں کہ ہم اس بت کو گرائیں، کہیں اس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ تم جا کر ان کا وہ بت گرا کر آؤ۔ تو وہ صحابہ گئے، انہوں نے ان کا بت گرایا۔ تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔
بھائی جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی کسی کو، اور ظاہر ہے کسی غلط چیز کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کام اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے، ایک کام صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے، کسی کا دم تعویذ چل جانا بزرگی کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات ذہنوں سے محو کر دیں، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اس کا تعویذ چلتا ہے، اچھی بات ہے، اگر اس نے کوئی جائز چیزیں لکھی ہیں، ایسی چیز لکھی ہے جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس تعویذ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی شرکیہ بات، کوئی اس طرح مشتبہ چیزیں نہیں ہیں، اور اگر شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے، اس تعویذ کا تو پہننا ہی ناجائز ہے۔ اگر وہ اثر کرے تب بھی ناجائز ہے، اثر نہ کرے تب بھی ناجائز ہے۔ تو پیمانہ ہمارے پاس شریعت پر عمل ہے۔ شریعت پر کون عمل کرتا ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی ان کے مرید نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں، اتنے سارے عرصے میں کوئی ایک کرامت بھی آپ کی ظاہر نہیں ہوئی، آپ کیسے بزرگ ہیں؟ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ میری اس ساری زندگی میں جتنا عرصہ تم نے میرے پاس گزارا ہے، کبھی مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا کام بتا سکتے ہو کہ وہ سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نے نہیں دیکھا، کام تو آپ کے سارے سنت کے مطابق ہیں، لیکن کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہے کہ انسان کی ساری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے؟ علماء نے لکھا الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی کو اگر سنت اور شریعت پر عمل کی توفیق ہو جائے اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کی توفیق ہو جائے، اس کا درجہ 1000 کرامتوں سے زیادہ ہے، 1,00,000 کرامتوں سے زیادہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے غضب کی علامات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان نافرمانی پر نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتے جا رہے ہیں، وہ چڑھتا جا رہا ہے، اس کو عہدے مل رہے ہیں، اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کو اولاد مل رہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اعراف کی، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں عطا کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ وہ اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یہ استدراج ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا ان چیزوں کو جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا، جنہوں نے ہمارے احکام کو پس پش ڈال دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی وہ نافرمانی کر رہا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گیا، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا کہ مجھے تو دنیا کا سب کچھ دے دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم اس کو پھر پکڑتے ہیں، اچانک اس کو پکڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کی جو ساری زندگی تھی یہ اللہ کی ناراضگی والی زندگی تھی، یہ وہ آدمی تھا جس پر اللہ کا غضب تھا، جس سے اللہ ناراض تھا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے نہیں ہے میں تو نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوا آج تک میرے ساتھ۔ تو یہ جو کچھ نہیں ہو رہا یہی اللہ کا عذاب ہے۔
کچھ نہ ہونا یہی اللہ کا غضب ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اور ڈرنا چاہیے. یعنی آپ کسی، یہ تو فطری چیز ہے نا، آپ کسی کو غصہ دلا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے غصہ دلایا، پھر آپ نے غصہ دلایا، پھر آپ نے غصہ دلایا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا وہ اگلا بندہ، اور یہ کرنے والا خوش ہو جائے کہ میں تو اس کو تنگ کرتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہتا. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ چور کو دروازے تک نہیں بھگانا چاہیے، یعنی چور کو آپ اگر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، بھاگے بھاگے بھاگے، اتنا اگر بھاگیں گے کہ وہ اپنے دروازے تک پہنچ جائے تو دوبارہ پلٹے گا آپ کی طرف. جب وہ پلٹے گا تو پھر وہ بھی حملہ کرے گا آپ پر. تو جب آپ کسی کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک نہ ایک موڑ پر تو آ کے وہ آپ کو، وہ بھی پلٹے گا، وہ بھی آپ پہ کوئی حملہ کرے گا، وہ بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا. تو ہمیں اس چیز سے خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو خطرناک بات ہے. اور قرآن کریم نے جب بتا بھی دیا کہ ہم اپنے نافرمان بندوں پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب خوش ہو جاتا ہے اچانک پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں اس کی نافرمانیوں کے باوجود فراوانی، عزت، احترام، مقام، مرتبے، منصب سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا، تو اس کو اب ڈرنا چاہیے کہ اتنا کچھ مجھے مل گیا ہے، اب کب اللہ کی پکڑ آتی ہے. پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے غضب کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. کچھ اور بھی علامتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر کل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن، جو سب پر مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.